آپ کو کچھ آ رہا ہے، کیونکہ آپ ناسبیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو بہت کچھ آ رہا تھا. کریں الٹی، آپ لگائیں ان کو، کریں ساری الٹیاں کر دیں آپ. نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ابو بکر جو ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے، صحیح ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں. پھر تو کیا ضرورت ہی نہیں، وہ تو ایک ٹاپک لاتا ہے نا. نہیں تو بات تو یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو صحابہ سے ایکسکلوڈ کر کے تصور کیا جا رہا ہوتا ہے. حضرت علی تو نہیں کریں گے، حضرت علی تو اور بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. وہ تو کہیں گے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. وہ ٹھیک ہے، لیکن چلیں آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں. آپ جان بوجھ کے پنگا لے رہے ہیں. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی. ٹھیک ہے، پھر حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت ابوبکر خود، حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی کو غور کریں. کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تم جرت ہے اس کی یہ کہہ دے؟ اس جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ ہائے 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 لے جاؤ آج. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو؟ اور ملنے والا بھی آ رہا ہے، وہ کہ میں خلیفہ ہوں، پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے، مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. ان کی عاجزی اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے. اور بھائی سد سکتے نے انہوں نے گھر دین نازل ہویا ہے. ابو بکر نے دین قبول کیتا ہے نا، علی نے تو گھر دین آیا ہے. اور ساتھ کہا کہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں آنا. اور حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ وہ عمر کے جانے کو ناپسند کرتے تھے حضرت علی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ حضرت عمر شارٹ ٹیمپر ہے اور حضرت بکر دھیمے مزاج کے ہیں. این ممکن ہے کہ کوئی وہ ایسی بات کرے اور معاملہ خراب ہو جائے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت بکر آئے اور حضرت علی نے ان کو کہا کہ اے ابو بکر، جو اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کہ آپ کو امت نے چن لیا، لیکن کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس میں شامل کرتے اس مشورے میں؟ اس بات پہ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے. کیوں روئے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناسبی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر بھی ایک جواب گاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی، وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لادہ ایک مسئلہ کھول لیا تھا، یہ تھا وہ تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا ہے. آج اگر حضرت ابوبکر زندہ ہونا، یقین کریں ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں، خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا، آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسیپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ وہ رو پڑے. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آر دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا چلے وہاں ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ بھئی سقیفہ بنی ساعدہ پہ کہ سعد ابن عبادہ اور سارا معاملہ ٹیکل کر کے بیعت کیے بغیر کہتے ہیں بھئی حضور کو دفنا لینے دو، پھر ڈسین کر لیتے ہیں تم لوگوں نے کیا کام کیا ہے. ابھی تو ہم نبی علیہ السلام کے غم سے فارغ نہیں ہوئے، فی الحال اس مسئلے کو ہم پوسٹ پون کرتے ہیں، فلاں تاریخ کو ہم فلاں جگہ میٹنگ کریں گے اور خلیفہ چن لیں گے. یہ آپشن ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مجھے بتائیں آپ. چند لوگوں نے مل کے چن لیا اور بعد میں وہ تو حضرت بکر کی شخصیت بہت بڑی تھی تو اس لیے اتفاق ہو گیا. انصار میں سے خود بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا. لیکن مس ہینڈلنگ آپ اس کو مانیں گے، خود سیدنا ابوبکر مانے، اور آج تو بڑی آسانی سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کی جس طریقے سے خلافت قائم ہوئی اس کو کبھی کوئی دلیل نہ بنائے، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. آندہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جسے خلیفہ چنا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. حضرت عمر خود اس کو دلیل کے طور پیش کریں گے ابو بکر کی پلی کبھی نہیں لینی ہے، اس طریقے سے خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے، لیکن وہ چنا گیا، کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی. تو جب حضرت بکر رو پڑے تو حضرت علی نے کہا بس ختم. حضرت علی نے بھی اب اس کو کیش نہیں کروایا اس بات کو کہ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ اب رونے کا ٹائم ہے، کم 5 چڑھا جائے تو رونے پہ ہو. نہیں کہا. حضرت علی چونکہ خاندان نبوت سے تھے اور نبوت کا ایک مزاج ہوتا ہے عفو و درگزر، چیزوں کو ویل لیفٹ کرنا. حضرت علی اس سے بھی آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا مسجد میں، ورنہ تو وہ کہتے کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں، باہر جا کے اناؤنسمنٹ کر دو. کافی تھا. لیکن ان کو پتا تھا کہ اس کی پلی کہیں منافقین یا غیر مسلم نہ لیں کہ یار خاندان نبوت نے خلیفہ نہیں چنا ہوا، کل کو کیسر و کسرا سے لڑائیاں ہونی ہیں تو ابوبکر کے ہاتھ مضبوط ہی نہیں ہوں گے، تو میں اعلانیہ بیعت کر کے نہ بیج کو نہیں کر دوں. جس طرح میں اعلانیہ کرتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، کل کو کوئی میری توحید کی باتیں سن کے مجھے وہابی کا تانا نہ دے دے، میں خود ہی اعلان برات کر دیتا ہوں.
اسی لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ کوئی یہ گالی دے کے میری باتوں کو نہ پھینک دے, میری دلائل کو لے کے چلے. کو وابی تو خود نہیں کہے گا نام ہے وابی, وہ تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وابی وابی, ٹھیک ہے نا, ہاں جلسوں میں نہیں کہتے, ویسے کہتے ہیں آپ ہمیں گالی دے رہے ہیں, آپ اہل حدیث کا کریں. تو پھر صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پہلے حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے اور حضرت علی کے لیے تعریفی جملے بولے اور پھر ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی. کیا وجہ بتائی ہوگی انہوں نے کہ علی نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے, اب وہ راویوں نے دیکھیں وہ تقریر پوری کو نہیں نقل کی, کر دیتے تاکہ مسئلہ حل ہو جاتا, ایک جنرل بات کر دی ہے نا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قسم کی تقریر ہوئی ہوگی. وجہ وہی بتائی ہے جس پہ وہ روئے ہیں. تو رونے کا مطلب کیا ہے, انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اہل بیت کے تھے. اچھا اس حدیث میں الفاظ ہیں جب حضرت علی نے یہ بات کی نا, حضرت ابوبکر روئے اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والے مجھے اپنے گھر والوں سے بڑھ کے عزیز ہیں. میں آپ کو فضیلت کی بات بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد حضرت علی ممبر پہ چڑھے ظہر کی نماز کے بعد, حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنی بیعت کی اناؤنسمنٹ کی, اور پھر مسلمان خوش ہو گئے حضرت علی سے بھی, جو پہلے نالاں تھے. کیوں نالاں تھے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی اگر اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو حکومت کمزور ہو جائے گی. لیکن افسوس کی بات ہے جب علی کی باری آئی ہے, عبداللہ بن عمر نیوٹرل ہو گئے, سعد ابن ابی وقاص نیوٹرل ہو گئے. اس وقت حضرت علی کا تو ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا, ورنہ تو اس وقت صفین کا فتنہ دبا دیا جاتا نا, تو پھر ایک لانگ ٹائم تک کے لیے خلافت راشدہ چلتی رہتی. ٹھیک ہو گیا, بولو نہ چھیڑا کرو نہ چھیڑا کرو. ان کیمرہ گلا پھر میں آن کیمرہ کر دینا. اچھا, اس میں ایک اور سوال یہ نکلتا ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ جب ڈسکس ہو رہا ہے تو جو ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کاغذ قلم والی حدیث کرتاس, تو کیا واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دینا چاہتے تھے خلافت کے بارے میں؟ یہ اس پہ بھی تھوڑا سا. ہاں نہیں بالکل, میرا تو خیال ہے کہ اگر کرتاس کے موقع پہ کاغذ قلم آ جاتا, شانے کی ہڈی کاغذ نہ کہیں ہو کر کے کاغذ زمانے جو ہوتے ہی نہیں جی, تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے, حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ, بادشاہ تو آئی نہیں تھے, وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے, وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے. بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بنو ہاشم کے چہرے موت کے وقت پہچانتا ہوں, مجھے لگتا ہے نبی علیہ السلام اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے, تو آؤ ہم ان سے خلافت کے لیے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ اگر رسول اللہ نے انکار کر دیا تو ان کی امت کبھی بھی ہمیں اس امر خلافت میں شریک نہیں کرے گی. ان کو پتہ تھا, ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا. جا کے پوچھ لیتے نا تو انہوں نے کہا تھا نہ, پھر کیونکہ نبی علیہ السلام ملک نہیں تھے نا. باقی اگر حضرت علی کو پہلا خلیفہ بھی چن لیا جاتا تو وہ ہر طرح سے ڈیزرونگ تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, چن لیا جاتا. ٹھیک ہے, نہیں چنا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اس میں آتے ابن عباس رویا کرتے تھے کہ یہ معاملہ طے, ہاں روتے تھے, صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, وہ کنکریاں تار ہو جاتی تھی. حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے. 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حدیث کرتاس پہ, 55B, وہ آپ دیکھ لیں. بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے, دفاع کیا, لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے, میں نے اس کو کنڈیم کیا خود. بلکہ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا. اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے, لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے, اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ تھے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دیے. ظاہر ہے, تو آپ کو پتہ ہے جاہل تو تھے, قرآن میں نہیں آتا کہ یہ جاہل ہیں لوگ جو آپ کو خیموں کے باہر پکار رہے ہیں, اے محمد باہر آؤ, ان کو چاہیے انتظار کریں. ہر طرح کے لوگ تھے اس وقت, سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں تھے. آہستہ آہستہ ہی لوگوں میں یعنی ایٹیکیٹس آئے ہیں نا, تو چند جو نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جھٹ تو ہوتے ہی ہیں. اچھا, اس میں اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی نے قبول نہیں کی تھی خلافت جبکہ تقیہ کر لیا تھا اس بارے میں. یہ ان کا معاملہ بالکل غلط ہے. یہ وہ غالی جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں. باقی جو ایران کے شیعہ ہیں جو غالی نہیں ہیں, وہ مانتے ہیں کہ بھی امت کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے قبول کر لیا, اس کو تقیہ نہیں مانتے وہ, کیونکہ اگر تقیہ مانیں گے تو تقیہ شیر خدا تو نہیں کریں گے نا, اور یہ اس تقیہ کا اظہار پھر کہیں تو ہو جانا چاہیے تھا نا. تو یہ کمپرومائز تھا, جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے کمپرومائز کر لیا تھا. آپ یہ تو نہیں کہیں گے نبی علیہ السلام نے تقیہ کیا تھا, نعوذ باللہ, تقیہ والی بات غلط تھی. پھر دوسرا میں شیعہ کو پھکی بھی دیتا ہوں. شیعہ اہل سنت کی کتابوں سے بھی روایتیں پیش کرتے ہیں نا, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو عمار کو قتل کرنے والی باغی جماعت حضرت بکر کے دور میں تو نہیں آنی تھی نا, جس دور میں آنی تھی اسی دور میں حضرت علی نے خلیفہ بننا تھا نا. اور پھر جو مسند احمد اور حاکم کی روایت ہے کہ تم ایک ایسا شخص ہے جو کافروں کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا جس طرح میں نے کافروں کے خلاف کیا. حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں, فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا میں, فرمایا نہیں, بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. اور مولا علی تھے, لوگوں نے جا کے مولا علی کو کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے, تو آپ مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو یہ بات پہلے ہی پتہ ہے. تو مولا علی کو جب یہ پتا تھا کہ میں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے, تو مسلمانوں کے خلاف لڑائیاں تو آنی تھی جا کے چوتھے خلیفہ کے موقع پر.
پہلے 2 خلیفہ 3 خلیفہ میں تو رومن اور پرشین امپائر کے خلاف آنی تھی نا, تو جب ان کا موقع آنا تھا اسی وقت انہوں نے خلیفہ بننا تھا لاجیکلی. اچھا علی بھائی, یہ فدق والا جو معاملہ ہے نا, یہ بڑی سنگینی اختیار کر گیا تھا. اس پہ بھی اب جب بات ہو ہی رہی ہے تو تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. حالانکہ پہلے بھی بتا چکے ہیں, لیکن ابھی ایک مجلس ہے 0 واٹ کی روشنی ڈال دیتا ہوں. ہاں جی ڈلوائیں. تو اس میں ذرا روشنی ڈال دیں کہ کیا معاملہ اتنا سنگین ہو کیا گیا ہوا کہ تھا؟ فاطمہ رضی اللہ لیکن عام آدمی لوگوں کو پتہ ہی نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں. فدق کیا چیز ہے بتائیں, فدق کے بارے میں آپ تفصیلاً بتا دیں. بتائیں نا, آپ بتائیں نا, اتنے مشکل لفظ استعمال کر رہے ہیں. فدق کے معاملے میں میرا وہی موقف ہے جو مولانا اسحاق مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے. ان کا آپ یوٹیوب پہ 45 منٹ کا فدق کا لیکچر رکھا ہوا ہے, وہ آپ دیکھ لیں. بس میں یہی کہوں گا, جو آلریڈی کام ہوا ہے تو دوبارہ ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آپ ان کی آڈیو ریکارڈنگ سن لیں, میرا وہی موقف ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سوالات جی رضوان بھائی کو الٹی, کوئی لطیفہ, کوئی موج مستی, کوئی سوال؟ نہیں, یہ وہ بھی بتا دیں پھر حضرت عمر جو گئے تھے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ اور انہوں نے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے, اس کا بھی بتا وہ یہ روایتیں کمزور ہیں, ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو. مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایتیں ہیں. اگر یہ روایتوں کو آپ صحیح مانیں گے تو سیدنا اس عمر کے بارے میں اگر یہ روایتیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا منہ دکھائیں گے کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ اس لیول کا ایک ریونج نظر آنا وہ غلط ہے. ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے. مولانا اسحاق صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ روایت جعلی ہے, یہ روایت درست نہیں ہے. شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں پہلے اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا, لیکن مولانا اسحاق صاحب نے جب میری طرف پیغام بھجوایا تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا. اگرچہ اہل حدیث اور غلام عثمان ظہیری اس روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور الٹا وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت فاطمہ کی بڑی شان بیان ہو رہی ہے کہ بھئی خلافت کے لیے مشورے حضرت فاطمہ کے گھر ہوتے تھے, تو جا کے حضرت عمر نے دھمکی لگائی. وہ شان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کو کس کیپیسٹی میں حضرت عمر دھمکی لگا سکتے تھے. ان کے باپ تھے, وہ چچا تھے, تایا تھے, کیا تھے, کسی کیپیسٹی میں بھی نہیں تھی بنتی. حضرت علی سے تو بات کر سکتے تھے, حضرت فاطمہ کو تو دھمکی نہیں لگائی جا سکتی تھی کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا باندھا میں نے اگر دیکھے. اور کہتے نہیں دیکھے, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہیں, لیکن یہ جو کچھ آپ کے گھر ہو رہا ہے چلے یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن آگے اس طرح دھمکی تو نہیں لگائی جا سکتی. آج ہم صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں تو یہ کہتے ہیں گستاخ ہو گیا. حالانکہ عربی کتابیں بخاری مسلم میں آپ کو 90% کہیں نام لکھے ہی نہیں ہوتا رضی اللہ عنہ, ان عائشہ ان ابی ہریرہ ڈائریکٹ حدیث شروع ہوتی ہے. ہم تو پھر بھی زیادہ دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور جدھر سراطن دھمکی آ رہی ہے وہاں ان کو گستاخی نظر نہیں آ رہی, الٹا ان روایتوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اگر ان روایتوں کو ڈیفینڈ کریں گے پھر حضرت عمر کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے. پھر ہم تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہیں گے کہ جو بندہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کی توہین کی ہے اور اس کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھا ہے. دیکھیں اختلاف رائے اپنی جگہ ہے. حضرت ابوبکر کا بھی فدق کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے, لیکن حضرت ابوبکر نے دھمکی لگائی ہے کہ آندھا تو میرے پاس آئی تو میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا. ان کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. یہ تو مطلب میں اب آپ کو کچھ باتیں ان کیمرہ بعد میں بتاؤں گا اس روایت کے بارے میں جو زبیر علی زئی صاحب نے حضرت عمر کے بارے میں کمنٹس کیے تھے. ان روایت کو صحیح مان بھی لیا جائے نا تو پھر حضرت علی کی پرسنالٹی پر بھی سوال تو کھڑے ہوں گے نا کہ یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو حضرت علی کہاں موجود تھے. یہ تو پھر عقلی کیا مطلب موجود ہے, مطلب حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو مطلب یہ ریئیکشن نہیں نظر آتا ہمیں اس قسم کا. اور یہ مطلب منطقی طور پر سمجھ نہیں آتی یہ بات. یہ تو باتیں ان کو سمجھائیں نا جو یہ روایتیں بیان کر رہے ہیں. ہم تو روایتوں کو نہیں صحیح سمجھتے. ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو غلام یہ روایت بیان کر رہا ہے وہ اس زمانے میں حضرت عمر کا غلام نہیں تھا جس زمانے کا یہ واقعہ ہے. وہ سند بیان کرے نا. دیکھیں صحابی بغیر سند کے کوئی رسول اللہ کی طرف بات منسوب کرے نا وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کہ کسی صحابی سے سنی ہوگی, لیکن ایک تابعی اس واقعے کو نقل کر رہا ہے جو اس زمانے میں وہاں موجود نہیں تھا, وہ بتائے نا کہ اس نے کس سے بات سنی ہے. یہاں آپ دیکھیں آج کے جدید دور میں پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی میٹنگ ہوتی ہے تو ہر صحافی آ کے اپنے حساب سے رنگ بھر رہا ہوتا ہے اس میں, اور بات کچھ کی کچھ نکل آتی ہے. تو اس زمانے میں جب کہ میڈیا بھی نہیں تھا تو کس طریقے سے یہ اندر کی وہ پوری کی پوری باتیں یہ لوگ نکالتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ لوگوں نے مجھ سے بڑی عجیب و غریب باتیں نکلوائی ہیں. عشاء کی اذان ہو گئی ہے, یہ اللہ کی غیبی مدد میرے ساتھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے.